السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، نو کے قلم کے آڈیو پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ سماعت فرمائیں ایک خصوصی تحریر بعنوان آزمائشی حالات میں عید۔ تحریر نگار انشا عبدالغفار شیخ کلیان، آواز ڈاکٹر نکھت عروج۔ ماہ سیام تمام تر رحمتیں و برکتیں سمیٹتے ہوئے عروج پر ہیں۔ بس چند دنوں میں یہ ماہ مبارک بھی رخصت ہونے کو ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امسال مسلمانان عالم پر آزمائشیں کڑی ہیں، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی برداشت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم اور آپ جنہیں اللہ نے کڑی آزمائشوں سے محفوظ رکھا، بحیثیت مسلم ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا کروڑا کروڑ شکر بجا لائیں اور دربار حق میں ہمارے ان مظلوم بھائیوں، بہنوں اور معصوم بچوں کے حق میں گڑ گڑا کر دعا کریں جو ظالموں کے دباؤ میں ہیں۔ ایسے حالات میں جب چار جانب مسلمانوں کی مظلوم تصاویر ہماری آنکھوں کو حفظ ہو رہی ہیں اور ہم شرمندگی کے احساس سے مرے جا رہے ہیں، تو یہ بات ہر باشعور مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ہم ہمارے ان ایمانی بھائی بہنوں کو اپنی عید کی خوشیوں میں فراموش نہ کر بیٹھے جو اپنے ایمان کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہم ہرگز ہمارے ان معصوم پھولوں کو نہ بھولیں جنہیں صفاک دلوں نے جاریت کے ساتھ مسل ڈالا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے غم میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی میں بھی انہیں ٹھیک ٹھیک یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور نرمی برتنے میں ایک جسم کی مثال ہے کہ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بھی بیداری اور بخار کے ساتھ اس کی وجہ سے بے چین رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول فیصل ہی ہمارے لیے کافی ہوں۔ سب تحفظ کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں جانا، وہ مناظر ہماری آنکھوں سے کبھی رخصت نہیں ہو سکتے جب ہم نے ہمارے عزیزوں کے مکانوں کو زمین بوس ہوتے دیکھا، ان کے رحمت خانوں پر بے دردی سے بلڈوزر چلا دیے گئے، ان کی خون پسینے کی محنت، ان کی زندگی بھر کی کمائی، ان کا پیارا گھر ان کی بے بس آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کے مثل بہہ گیا، وہ گھر جسے بنانے میں ایک باپ نے اپنی زندگی کھپا دی، وہ گھر جو اس کے خاندان کے لیے کسی جنت سے کم نہ تھا، وہ گھر جس میں ان کے جگر کے ٹکڑوں کے قہقہے گونجے تھے، اسی گھر کو ظالموں نے پلک جھپکتے ہی مٹی کا ڈھیر کر دیا۔ رہائش گاہ سے ملبے تک کا وہ کربناک منظر جس کی گواہی ان آنکھوں نے دی جو کچھ دیر پہلے اس کے مکین تھے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ بے گھر لوگ، وہ بے قصور لوگ عید کس طرح منائیں گے؟ ذکر مت چھیڑ ہلدوانی کا۔ یہ حقیقت ہے کہ ملک عزیز میں ہوئے اس واقعے کا ذکر کرتے ہی ہاتھ بے اختیار سینے پر چلا جاتا ہے۔ ظالم کا وہ چہرہ جو بے نقاب ہوا ہے، تو بے اختیار لوگوں کی گریہ وزاری کا ناقابل فراموش منظر ہم نے دیکھا۔ ہم اپنے ذہن سے جلتے ہوئے اور تباہ و برباد ہلدوانی کی تصویر کبھی نہیں نکال سکتے۔ ان معصوموں کو جو اپنی آنکھوں میں ننھے خواب بننے کی عمر میں آنسو لیے اپیلیں کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اسکول نہ توڑے جائیں، وہ پھول سے چہرے جنہیں شیاطین نے بری طرح رلایا، ہم انہیں بھول نہیں سکتے، وہ مظلوم چہرے جن کے آشیانوں کو بغیر سوچے نظر آتش کیا گیا اور ناانصافی کی نئی مثال قائم کی گئی۔ صرف یہی نہیں، 6 نہتے مسلمانوں کو کھلے عام گولی مار کر قتل کیا گیا اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر ملک میں دستور ہند کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہلدوانی کے وہ مسلمان کس طرح عید منائیں گے؟ قتل ہے انسانیت کا، وہ مرے یا ہم مرے۔ ان تمام حالات میں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ان میں سے سب سے اہم مسئلہ اور جس نے غم کا خنجر ہمارے دلوں میں گھونپ دیا ہے، وہ ہے اہل فلسطین کا مسئلہ، انسانیت کا قتل۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی غفلت میں اس حد تک ڈوبا ہوا ہو کہ وہ مسئلہ فلسطین سے ناواقف ہوں۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ گزشتہ تقریباً
5-6 مہینوں سے اس کی پے در پہ ضربیں ہماری دلوں پر لگ رہی ہیں۔ کچھ مناظر ایسے ہیں کہ بس تاب نہیں نظارے کی۔ ہماری آنکھوں نے اس منظر کی بھی گواہی دی جس میں معصومیت کا بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ہماری یہ بے بس بہتی ہوئی آنکھیں گواہ ہیں کہ کس طرح غزہ کے پھول سے بچے، جن کی مسکراہٹ سے، جن کے قہقہوں سے رونق تھی، انہیں خون میں نہلا دیا گیا۔ انہیں اس قدر زخمی کیا گیا کہ زخموں کو دیکھنے کی سکت ہم میں نہیں۔ سرزمین غزہ کی یہ قمقمے جن سے چہار جانب وہاں جنت کا سما تھا، انہیں جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت کا بھی سامنا ہے۔ جو بچے کثیر تعداد میں شہید ہوئے، ان مناظر نے دنیا کو خون کے آنسو رلا دیا، مگر جنہیں اس حال میں بھی حیات تحفتاً ملی، ان پر بھوک حملہ آور ہو گئی۔ غزہ کے وہ پیارے بچے جو معصوم علی الخطا تھے، جنہوں نے نہ دنیا دیکھی نہ جرم کیا، ماں کی گود سے ہی رخصت ہو گئے۔ وہ کلیاں جن کو کھلنے کا حق تھا، ایٹم بم کی آوازوں سے یوں مرجھا گئی کہ روح نے بھی جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ شاہین بچے جنہوں نے سربکف ہو کر آخری حد تک علم حق بلند رکھا، بالآخر بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے ابدی سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ وہ بچے ہیں جو خون جگر سے تاریخ لکھ کر چلے گئے، جن کے حوصلے اور فولادی استقامت نے ہمیں ایمانی احتساب پر مجبور کر دیا۔ ہم بے بسی کے اس مقام پر ہے کہ ہم دعا کے علاوہ ہمارے پاس بس شرمندگی بچتی ہے۔ ایسے میں کیا ہم نے سوچا کہ وہ بچے جو اس قیامت خیز ماحول میں بچ گئے، وہ عید کیسے منائیں گے؟ بس ایک وعدہ کرو ہم سے، دعائیں نیم شب میں تم ہمیں یاد رکھو گے۔ مندرجہ بالا تمام تر آزمائشی حالات کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ غم تازہ رکھیں جب تک صبح کاذب صبح صادق میں نہ بدل جائے۔ بے شک ہم سر تاپا رب تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لہٰذا شکر گزاری تو ہم پر لازم ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ان مظلومین کو بھی ہم نہ بھولیں، یہ ہماری امداد کے منتظر ہے۔ اگر قوت بازو سے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم دعاؤں میں انہیں لازمی یاد رکھیں۔ یہ ہماری دعاؤں کے حقدار ہے۔ ہم یہ ہرگز نہ بھولیں کہ روز قیامت ہم خدا کے سامنے جوابدہ ہوں گے اور اس روز کوئی سفارش قبول نہیں کی جائیں گی۔ ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ ہم امت وسط ہیں۔ کم از کم مظلومین کے لیے وہ کر جائے کہ اس دن جو انصاف کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخ نہ موڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ کیا آپ اس روز جو کبھی نہ ختم ہونے والا دن ہوگا، جو لازوال زندگی ہوگی، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا تصور کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر ہماری روح لرز اٹھتی ہے، بندہ مومن کا دل خوف خدا سے کانپ اٹھتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑتے ہیں۔ لہٰذا مقصد تحریر یہی ہے کہ ہم ہماری عید کی خوشیوں میں انہیں فراموش نہ کر جائیں، ہم اپنی ہر دعا میں انہیں یاد رکھیں۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اگر ہم غور کریں تو عید کا موقع ہمارے لیے محبت کے پیغام کو عام کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اولاً ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلم ہم متحد ہو جائیں اور باہمی محبتوں کو بڑھاوا دیں۔ رب تعالیٰ سورہ بروج میں اپنی 2 صفات کا ذکر کرتے ہوئے هو الغفور الودود، وہ بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ گویا تقاضۂ دین یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاق جمیلہ میں رنگ جائیں، کیونکہ یہی کمال بندگی ہے۔ ہم اتحاد کی وہ مثالی تصویر پیش کریں کہ باطل ہڑبڑا اٹھے۔ ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ مخالفین کا سب سے بڑا مقصد ہمیں آپس میں توڑنا ہے۔ جب ہم آپسی اتحاد سے ان کے اس مقصد کو ناکام کریں گے، وہی سے متحد ہونے کی اور ایک جماعت ہونے کی برکتیں ہم دیکھیں گے۔ نفرت کی فضا میں محبت کے پھول کھلا کر ہم لوگوں کو مسحور کر دینے کا عزم لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ٹھان لیں۔ نظریات بدلنے کے لیے منظر بدلنا ضروری ہے۔ دعوت کردار کے اثرات دیر پا اور زیادہ مؤثر ہوتے ہیں
اور یہ کوشش ہمیں سے شروع ہوتی ہے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ شکریہ۔ نوک قلم کشمیر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،